نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا ایمان والو اجتنبوا كثيرا من الظن اجتناب کرو اکثر گمان سے ان بعض الظن اثم بے شک بعض گمان گناہ ہیں ولا تجسسوا اور جاسوسی نہ کرو ولا یغتب بعضکم بعضا اور غیبت نہ کرے تمہارا بعض کی ایحب احدکم کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک ان یأکل لحم اخیہ میتا کہ وہ کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا فکرہتموہ پس ناپسند سمجھتے ہو اس کو واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالی سے ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح معاشرہ کے قوانین میں سے گزشتہ قانون میں ہم نے 3 باتیں پڑھی ہیں کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور نمبر 2 کسی پر عیب نہ لگائے، اور نمبر 3 برے القاب سے کسی کو مت پکاریں۔ آج کے سبق میں بھی 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 بدگمانی سے اجتناب کرو، نمبر 2 جاسوسی نہ کرو، نمبر 3 غیبت نہ کرو۔ گزشتہ جو 3 باتیں تھیں ان میں بھی تکبر تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کے سامنے تھیں۔ مثلا کوئی کسی پر مذاق کرے گا، طنز کرے گا، برا القاب سے پکارے گا، تو یہ اعلانیہ باتیں ہیں۔ اور آج کے سبق میں جو 3 باتیں یہ خفیہ ہیں۔ بدگمانی، برا گمان کسی کے بارے میں کرنا، تو یہ خفیہ چیز ہے، کیونکہ بدگمانی ظاہر تو نہیں کی جاتی، دل میں رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح غیبت پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے، جاسوسی بھی چھپ چھپ کر کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ آج کے سبق کے اندر جو 3 قباحتیں اور جو 3 برائیاں بیان کی گئی ہیں، یہ برائیاں اور یہ قباحتیں غلط ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں بزدلی بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔
اور ان باتوں کو منع کرنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا وہ یا ایھا الذین آمنوا سے فرمایا۔ یہ بہت ہی مخصوص اور پیار بھرا انداز ہے جو اللہ نے صرف ایمان والوں کے لیے اختیار فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کرو، بچو اکثر گمان کرنے سے، ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے۔ معلوم ہوا بعض جائز بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کا ذکر نہیں فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں گمان کی 4 قسمیں ہیں۔ گمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1، جو گمان رکھنا فرض ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا گمان رکھنا فرض ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کو اللہ کے بارے میں یہ گمان ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا تو اللہ قبول فرماتا ہے، اور اگر یہ گمان رکھتا ہے جی نہیں اللہ تو نہیں قبول کرتا نعوذ باللہ، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک کسی کے ذہن میں یہ گمان ہے کہ مجھے میرا اللہ معاف کر کے جنت عطا کرے گا، تو جیسا گمان ہوگا اللہ کا معاملہ ویسا ہی ہوگا۔ اللہ کی ذات کے متعلق اچھا گمان رکھنا فرض ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیغام دیا وہ حق اور سچ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت امت کی خیر خواہی فرمائی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نمبر 2، وہ گمان جو حرام ہے، وہ گمان جو حرام ہے وہ یہی ہے اسی کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی کیا ہے؟ بولے نا جی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ نمبر 3، وہ گمان جو رکھنا اچھا ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، وہ ہے ہر مسلمان کے بارے میں۔ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ مستحب اور بہتر ہے۔ خود حدیث مبارکہ میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو۔ تو ایمان والوں کے بارے میں، ہر شخص کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ سنت ہے، مستحب ہے اور بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اور نمبر 4، چوتھی قسم جو گمان کرنا جائز ہے وہ یہ ہے، بعض مواقع پر شریعت نے گمان کی اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک جگہ گئے ہیں، وہاں آپ نے وضو کرنا ہے، پانی کا ڈرم پڑا ہوا ہے، تو اب بندہ وہاں کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے بھرا ہے، کہاں سے آیا ہے، پاک ہے ناپاک ہے، یہ کئی طرح کے خیالات آتے ہیں۔ تو وہاں آپ اچھا گمان رکھیں بھئی جی پاک ہی ہوگا، اور وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، تو یہ جائز ہے۔ وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، جائز ہے۔ اسی طرح آپ کو کپڑا مل گیا، پتہ نہیں پاک ہے ناپاک ہے، آپ اچھا گمان رکھ کے اس کو استعمال کر لیں تو یہ جائز ہے۔ جنگل بیابان ہے جہاں پہ کوئی سمت قبلہ معلوم نہیں ہو رہی تو وہاں تحری کریں، غور و فکر کریں، جس سمت پہ آپ کا گمان غالب ہو وہاں پہ عمل کریں، یہ جائز ہے۔ یا جس طرح فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز میں بیچارہ اکثر بھول جاتا ہے، پتہ نہیں رکعتیں 2 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں، اکثر اس کو بھی یہ متشابہ لگا ہی رہتا ہے۔ اب اگر اسے روزانہ یہ حکم دیا جائے کہ دوبارہ پڑھو تو وہ بیچارہ ابھی اس کی زور ختم نہ ہو کہ عصر کا ٹائم ہو جائے، عصر ختم نہ ہو کہ مغرب کا ٹائم دوبارہ ہی پڑھتا رہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی دقت اور مصیبت ہے، مشقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تنگ آ کے نماز سے ہی جائے۔ اور آج کل تو سردیوں کے موسم میں ویسے ہی ایک نماز کے بعد دوسری تیار ہوتی ہے، اور پھر اگر وہ اسے یہ حکم دیا جائے کہ دوبارہ پڑھو تو وہ تو جناب نماز ہی پڑھتا رہے بیچارہ۔
اس لیے وہاں پر بھی یہ مسئلہ بتایا کہ جو اس کا گمان غالب جائے اس پر عمل کر لے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ یہ وہ گمان ہیں جو جائز ہیں، جن کی فقہاء نے گنجائش بتائی ہے۔ بہرحال بدگمانی کرنا عام مسلمان کے بارے میں یہ جائز نہیں ہے، اور اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ ظاہراً ایک انسان دوسرے سے مل رہا ہے بڑے اچھے انداز میں، دل میں یہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ میرا مخالف ہے، یہ بندہ جناب ادھر جاتا ہے، یہ میرے خلاف جاتا ہے، یہ میرے خلاف یہ سوچتا ہے۔ دو بندے کھڑے ہوں گے، بدگمانی ایک ایسی بری بیماری ہے، ایسی بری بیماری ہے کہ دو بندے آپس میں ویسے کوئی بات چیت کر رہے ہوں گے اور میں ٹینشن میں پڑ رہوں گا کہ یہ میرے خلاف لگی ہوئی ہیں، یہ شاید میرے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ گناہ تو ہے ہی ہے، یہ ٹینشن بھی ہے پوری۔ ایک آدمی کسی طرف کسی کام سے جا رہا ہے، میں تو اچھا یہ ادھر جا رہا ہے، اس نے کوئی ضرور برا کام کرنا ہوگا، تو کسی آدمی کے بارے میں ظاہراً اس کے کسی عمل کو دیکھ کر آگے برا نتیجہ نکال لینا، یہ سب کام حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتناب کرو اکثر بدگمانیوں سے۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ نمبر 2، ولا تجسسوا، اور جاسوسی بھی نہ کیا کرو۔ جاسوسی کیا ہے؟ چھپ چھپ کے کسی کی باتوں کی تحقیق کرنا، فلانا بندہ کیا کر رہا ہے میں پتہ لگاتا ہوں، پھر میں چھپ چھپ کر اس کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پیچھے پڑنے کی؟ 15ویں پارے میں ہے نا، لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ مت پیچھے پڑ اس بات کے جس کا تجھے علم نہیں، مت پیچھے پڑ، دوسرے کی ٹو میں مت لگ جا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان اور آنکھیں اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا، کل اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ کان کہاں استعمال کیا تھا، آنکھیں کہاں استعمال کی تھی، دل و دماغ کے ساتھ کیا سوچتا رہا اور کیا کرتا رہا۔ مت دوسروں کی عیبوں کے پیچھے پڑ، اپنے عیبوں کی فکر کر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، پتہ چل گیا اس میں غلطی ہے پھر بھی پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ تو جاسوسی کرنے والا تو پردہ پوشی کدھر کرتا ہے، یہ تو الٹا پتہ نہیں ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو اس کا الٹ کر رہا ہے۔ اور جو کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے اللہ اسے گھر بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہم سب کی پردہ پوشی فرما۔ اس نے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ ہاں جنگ کے موقع پر جنگی حالات معلوم کرنے کے لیے جاسوسی کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن وہ حالت جنگ میں مجاہدین کے لیے اور جہاد کے امیر جس کی ڈیوٹی لگائے اس کے لیے، ہر بندے کے لیے نہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا رات کے وقت کہ جاؤ اور مشرکین کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ مشرکین کی فوجیں ادھر ہی لگی تھی، تو رات کے اندھیرے میں کہتے ہیں سخت سردی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کی آگے سے اور اس کی پیچھے سے اور دائیں اور بائیں اور اوپر اور نیچے سے حفاظت فرما۔ تو میں سخت سردی تھی، رات کا وقت تھا، اور میں ایسے جا رہا تھا جیسے ذرا بھی ٹھنڈ مجھے نہیں لگ رہی تھی، حضور کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہر طرف سے حفاظت ہو رہی تھی۔ اور فرماتے وہاں مشرکین جناب وہ بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی، میں بھی بیچ میں گھس کے بیٹھ گیا۔ اچھا اب ان کو جناب یہ شک ہوا کہ کیا پتہ کوئی جاسوس نہ ہو، کوئی باتیں نہ سننے والا ہو، تو مشرکین کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہر بندہ اپنے ساتھ والے بندے کو چیک کرے کہ وہ کون ہے۔
تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی مجھے چیک کرتا میں نے پہلے ساتھ والے کو پکڑ لیا، میں نے کہا 10 کون ہے تم؟ سمجھ آئی؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اپنا بندہ ہے۔ سمجھ آئی؟ مجھ سے کسی نے نہ پوچھا، میں نے الٹا ان سے پوچھ لیا اور اس طرح میں بچ گیا۔ تو ایسے موقع پر وہ شریعت نے اجازت بھی دی ہے، لیکن عام حالات میں مسلمانوں کے پیچھے پڑنا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کی کیا حالات ہیں، وہ ادھر کیوں جاتا ہے، پر تجھے کیا لگے بابا وہ کدھر جاتا ہے، تو اپنی فکر کر کے تو کدھر جا رہا ہے، تو جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا شخص ایسے ہے اتنا اجر اس کو ملتا ہے جس طرح زندہ درگور بچی کو بچانے والے کو اجر ملتا ہے۔ ایک آدمی بچی کو زندہ دفن کرنے لگا تھا، دوسرے نے بچا لیا، جتنا اجر اس کو ملتا ہے ایسے ہی کوئی آدمی کسی کے عیب تلاش کر کے راز فاش کر ان کا چھوڑ یار پردہ ڈال لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جو کسی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ ہم تو سنی سنائی باتیں آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا چلے، سنی سنائی بات۔ اور یہ فیس بک اور میڈیا، سوشل میڈیا نے تو اس جرم اور گناہ کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ کوئی بات کوئی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو آگے اتنا شیئر کر دیا، پھیلا دیا، اگلے آدمی کو بے عزت اور بدنام کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نہ کرو۔ اور نمبر 3 وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور غیبت نہ کرے تمہارا بعض کی، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں اس گناہ سے بچائے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ آج اللہ ماشاء اللہ کوئی مجلس بچی ہو، چاہے کیا علماء، کیا عوام، کیا خواص، کیا دیندار، کیا دنیا دار، بہت قلیل لوگ بچے ہیں، غیبت تو بہت عام ہو چکی ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں جانتے بھی وہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں غیبت کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت اس کو کہتے ہیں اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے وہ بات کرنا جو سامنے کی جائے تو اسے اچھی نہ لگے۔ کسی مسلمان کے سامنے ایسی بات کی جائے جو اسے اچھی نہ لگے، وہ اس کی پیٹھ پیچھے بات کرنا، یہ غیبت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ بات واقعتاً اس کے اندر موجود ہو پھر بھی؟ فرمایا ہاں ابو ہریرہ اگر وہ بات اس میں واقعتاً موجود ہے پھر ہی تو غیبت ہے، اگر اس میں موجود نہ ہو پھر تو غیبت سے بھی اگلا کیس بہتان کا لگ جائے گا، تہمت کا لگ جائے گا۔ غیبت تو یہی ہے کہ وہ جرم اس کے اندر موجود ہے اور تم اس کو بیان کرتے ہو۔ یہاں پر بھی محدثین نے لکھا ہے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ میں کسی کی پیٹھ پیچھے اصلاح کے لیے بات کروں، مثال کے طور پہ کوئی لڑکا ہے اس کی غلطی ہے، میں اس کے والد سے بات کروں بھئی یہ بچے کو ذرا کنٹرول کرو، تو یہ اصلاح کے لیے ہے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن غیبت اس کو کہتے ہیں کہ بغیر اصلاح کے، بغیر کسی فائدے کے اگلے آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے دوسرے کو یار فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی ایسے چو لگا ہوا ہے کہ جا کے اس کو کنٹرول کرے گا، یہ بھی کوئی نہیں کرے گا۔ یہ بس اتنی کرے گا کہ مجھ سے سن کے دوسرے کو بتائے گا، اگلے سے سن کے تیسرے کو بتائے گا، بس محلے اور معاشرے میں اس بندے کی بے عزتی ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایسا کام غیبت ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے جیسے بھائی مرا ہوا ہو اور بندہ گوشت اس کا نوچ نوچ کے کھائے تو یہ گناہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا مفسرین نے مردہ بھائی کے گوشت کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی ہے جیسے بھائی مر جائے اور کوئی اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا شروع کرے تو وہ تو نہیں روک سکتا نا، ایسے غیبت کرنے والا جس کی غیبت کر رہا ہے وہ تو اس کو نہیں روک سکتا، وہ تو یہاں موجود نہیں ہے اور یہ لگا ہوا ہے اس کی پیٹھ پیچھے اور اس کے خلاف باتیں کیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن لوہے کے ہیں اور وہ اپنے سینے سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ میں نے
پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ مسلمانوں کی غیبتیں کرنے والے لوگ ہیں، جو پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 عورتیں آئیں، رمضان کا مہینہ تھا، روزہ رکھا تھا، روزہ بڑا سخت لگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور کہا ان کو کہو اس کے اندر الٹی اور قے کریں۔ قے کی تو اس میں سے انسانی گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے گوشت نہیں کھایا تھا، انہوں نے غیبت کی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے وہ عملی طور پر میرے سامنے معجزے کے طور پہ دکھا دیا ہے۔ یہ مسلمان کی غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے جیسا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور غیبت نہ کرے تم میں سے بعض کی۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو، فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم تو اسے ناپسند سمجھتے ہو۔ جب مردہ بھائی کے گوشت کو ناپسند سمجھتے ہو تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور غیبتیں بھی چھوڑ دو۔ ان اللہ تواب الرحیم، ان گناہوں کی سنگینی کو بیان کر کے آخر میں فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی پلٹ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، اللہ کا در تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو 3 باتیں آج کے سبق میں ہم نے پڑھی۔ نمبر 1 بدگمانی سے بچنا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ نمبر 2 جاسوسی سے بچنا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ نمبر 3 غیبت سے بچنا ہے۔